نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج میں جو عمل دینے لگا ہوں وہ ایک بہت ہی نایاب عمل اور میرے سینے کا ایک راز اور میری سالہ سال کی ایک محنت، جس سے میں ہمیشہ کوئی بھی رکا ہوا میرا جو کام ہوتا ہے، جس سے میں اپنے کام لیتا ہوں، جب بھی میں کہیں کسی پریشانی کے اندر آتا ہوں، انسان کو پریشانی اپنی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ تو جب بھی میں کہیں کسی وجہ سے کسی مشکل میں آتا ہوں تو میں خود اس عمل کو ہمیشہ کرتا ہوں۔ ویسے بھی یہ عمل میری روٹین کے اندر ہے۔ ایک نایاب اور بہترین عمل ہے سورۃ المزمل کا۔ دیکھیں، سورۃ المزمل کا چلہ عاملین حضرات کو، اپنے شاگرد کو استاد تب کروایا کرتے ہیں جب استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے کہ اب یہ ہر طرف سے، ہر زاویے سے کامیاب ہو چکا ہے۔ آخری جو مہر ہوتی ہے، آخری جو چلہ ہوتا ہے، جب سند دی جاتی ہے تب یہ فائنل اور آخری چلہ کروایا جاتا ہے۔ آخری چلہ ویسے تو دوست احباب کہتے ہیں اور فون کرتے ہیں، آتے بھی ہیں کہ جی آپ نے جو سورہ مزمل کا چلہ کیا ہوا ہے ہمیں بھی وہ چلہ کروا دیں۔ سورہ مزمل کا چلہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت سارے پرہیز کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو وہ چلہ کر لیا، استادوں کی محبت سمجھیں، شفقت سمجھیں، اپنے پیر و مرشد کی شفقت سمجھیں، انہوں نے ہمیں یہ چلہ کروا دیا، الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو چلہ میں نے کیا ہے آپ سب حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت آسان کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں نا، سورۃ مزمل، یا ایہا المزمل، اے کملی والے، اٹھیں اور تہجد کے لیے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا المزمل، اپنے محبوب کا نام بھی ہے مزمل، مدثر، مزمل نام ہے۔ اب یہ صورت جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، خارشتوں کی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے۔ ایک اور بات، اس صورت سے جنات اور فرشتے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ جب آپ اس سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی کام رکے گا نہیں۔ اب آتا ہوں میں اس وظیفے کی طرف، اس پڑھائی کی طرف۔ پڑھائی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر کچھ چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، پورے 30 دن آپ جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹائم پر پہنچتے ہیں، پھر ٹائم پر آپ کی چھٹی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، آپ کو 20 سے 25 ہزار سیلری ملتی ہے، 50 ہزار سیلری ملتی ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس ہم نے ایک دفعہ جو ہے نا کوئی بھی پڑھائی کر لی، کوئی بھی صورت ایک دفعہ پڑھ لی، ہمارا کام ہو جائے؟ دوستو، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے۔ جب تھوڑی سی آپ محنت کریں گے، تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، تب ہی آپ کے کام ہوں گے۔ تھوڑی سی مشقت کیا ہے؟ مشقت یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے ٹائم پر اٹھنا ہے۔ آپ نے تہجد کے ٹائم پر اٹھنا ہے۔ اس ٹائم اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ 11 دفعہ سورہ مزمل کو پڑھیں۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ مزمل کو پڑھیں، 11 دن تک پڑھیں۔ اگر آپ تہجد کے ٹائم پر نہیں اٹھ سکتے، بالفرض آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، آپ دن بھر کام کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سب بہت مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں جو آج کل دور چل رہا ہے، اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں اور سو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت، حاجت کی نیت سے، پھر اس کے بعد 11 دفعہ سورۃ المزمل پڑھیں اور 11 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسا کوئی بھی کام نہیں جو آپ کا نہ ہو۔ اس عمل کی میری طرف سے آپ سب کو خصوصی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔